السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے امتحان جس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ 1883 میں دلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1947 میں ہوئی۔ کلمی نام جو مرزا علم نشہ کے نام سے لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی تصانیف ہیں جن میں ان کے زیادہ تر مضامین ہیں وہ ہیں نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر، اور اس کے علاوہ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ اس کے علاوہ ان کے جو مضامین ہیں مضامین فرحت کے نام سے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قادر الکلام شاعر بھی تھے اور ان کی میری شاعری جو ہے ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی۔ کہتے ہیں یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پرچوں سے تسلی نہیں ہو رہی، کہ میرے پرچے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان سے تسلی ہو سکے، تو کوئی بات نہیں، نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں، آگے بھی امتحان آئیں گے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی تو صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے نام سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ میرے امتحان آنے لگے ہیں اور ایسے، لیکن جو مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے کہ یہ کیوں گھبرا رہے ہیں، ایک امتحان ہی ہے نا، اس سال پاس نہ ہوئے تو اگلے سال صحیح، مطلب پاس اور فیل ہی دو صورتیں ہیں نا، اس سال پاس نہ ہوئے تو اگلے سال صحیح، آئندہ پاس ہو جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جوں یعنی جیسے کہ امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس کہتے ہیں ہوش کو، ان کا دماغ مختل یعنی پریشان، اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی کہ ان کی صحت بھی کمزور ہونے لگ جاتی، کہ وہ ایسے پریشان حال گھومتے تھے، حواس باختہ گھومتے تھے اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی، یعنی بالکل ہی کمزور ہو کر رہ جاتے تھے کہ امتحان کی اتنی وہ ٹینشن لیتے تھے۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے امتحان ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ مصنف کہتا ہے کہ بندے پر اس امتحان کا پہلے بھی اثر نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اب اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہوتا ہے، یعنی کہ شروع میں جب امتحان آنے والے ہوتے ہیں اس کا بھی وہ اثر نہیں لیتا اور اس کے ختم ہو جانے کا بھی اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ کہ امیدواروں کا مجمع یعنی کہ وہ لوگ جو امتحان دینے آتے ہیں، ان کا مجمع یعنی گروہ، نئی صورتیں، عجیب خیالات، ان چیزوں کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی بھی دل سیر نہیں ہو سکتا، یعنی بھر نہیں سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائے لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ امتحان ہوتے ہی جائیں، ساری عمر امتحان ہی ہوتے جائیں، لیکن اس میں یہ شرط عائد کی جائے کہ وہ پڑھائی کی جائے اور انہیں یاد بھی کیا جائے، یعنی پڑھنے اور یاد کرنے کے علاوہ اگر امتحان دینے ہیں تو پھر وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ مصنف کہتا ہے کہ میرا حال سنیں کہ 2 سال میں نے لا کلاس یعنی وکالت کا جو کورس تھا وہ پورا کیا، مگر کس طرح کہ شام کو یاروں کے ساتھ یعنی دوستوں کے ساتھ ٹہلنے یعنی سیر کرنے یا باہر گھومنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا، یعنی اپنی کلاس میں بھی جھانک آتا یا چوری دیکھا تھا۔ منشی صاحب دوست تھے، یعنی جو منشی صاحب کہتے ہیں کلرک کو، وہ دوست تھے، اور لیکچرار صاحب جو ہے پڑھانے میں مستغرق یعنی مصروف۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی، کہ حاضری لگوانے میں اس کی حاضری کو پورا کرنے میں کوئی بھی دشواری یا مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟
مشغلہ کہتے ہیں شوق کو. تو کہتا ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ جب یہ حاضری بھی پوری ہو رہی تھی, میں لا کلاس میں جھانک بھی آتا تھا, تو پھر میرے کسی مشغلے میں کوئی فرق آ سکتا تھا؟ میرے کسی شوق میں اپنے کام بھی دوسرے بھی جاری رکھ سکتا تھا. والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے, کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. اب قبلہ کہتے ہیں محترم کو, احترام کے قابل ہونا. تو کہتے ہیں کہ والد صاحب اس بات سے خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا یا وکالت کا شوق ہو گیا ہے, تو اب آگے جا کر کیا کرے گا کہ بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا, یعنی کہ ان کو عاجز کر دے گا. کان کترنا یعنی عاجز کر دینا. ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا, بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے, لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے. وہ کہتا ہے 2 برس تک مجھے کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا پڑھنے کے لیے یا محنت کرنے کے لیے, کچھ نہیں کہے گا. اس کے بعد دیکھ لیں گے کون جیتا ہے کون مرتا ہے, یعنی زندگی رہتی ہے تو پھر آگے کا ہم دیکھ لیں گے. لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے. آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے یعنی کہ بہت جلدی گزر جاتا ہے, ہوا کی طرح گزر جاتا ہے, یا وقت کو گزرتے دیر نہیں لگتی. 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا, یعنی وقت بہت تیزی سے گزر گیا, 2 سال بہت تیزی سے گزر گئے. لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا. صداقت نامہ یعنی اجازت نامہ. اب کیا تھا, والدین امتحان کی وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے یعنی کہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ امتحان کی تیاری کرو. میں بھی ایک ذات شریف ہوں, یعنی کہ میں بھی بہت چالاک ہوں. ایک بڑھیا اور بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے. بڑھیا یعنی اپنی ماں کی بات کر رہا ہے, بوڑھا یعنی کہ اپنے باپ کی بات کر رہا ہے, کہ ان دونوں کو ایک دھوکہ دینا کون سی بڑی بات ہے. دھوکہ یعنی فریب دینا. میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں. اب اس نے کیا کیا کہ ایک الگ کمرے کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے الگ کمرہ دیا جائے گا تو ہی میں پڑھوں گا. ہاں, بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, کہ اپنے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی آوازوں سے مجھ سے کچھ بھی پڑھنے نہیں ہوتا. چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے لیکن تاپ کے, یعنی وہ کہتا ہے کہ کچھ روز اس نے اسی بہانے سے ٹال دیے, لیکن کب تک. بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا, کہ اس کی ماں نے کیا کیا کہ اپنا جو سونے کا کمرہ تھا وہ خالی کر دیا. اب میں دوسری چال چلا, کہ اب اس نے دوسری چال چلی کون سی, کہ دروازوں میں شیشے تھے ان پر کاغذ چپکا دیا. کیا وہ جو دروازوں میں شیشے لگے ہوئے تھے درمیان میں, ان پر کیا کیا اس نے کہ کاغذ چپکا دیا, تاکہ اندر جو کچھ بھی وہ کرتا رہے تو باہر کسی کو پتہ نہ چلے. لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا. اب وہ کیا کرتا تھا کہ لیمپ روشن کر دیتا تھا اور آرام سے 7 بجے سوتا تھا اور صبح 9 بجے اٹھتا تھا. اب لیمپ کی روشنی سے وہ کاغذ بھی روشنی تھوڑی سی باہر آتی تھی ان سے, تو گھر والوں کو لگتا تھا کہ وہ پڑھ رہا ہے. تو اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے. اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا. اب اس نے یہاں بھی چالاکی کھیلی کہ کیا کیا کہ اگر کوئی اسے آواز دیتا تھا اور اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا کہ ڈانٹ دیتا تھا کہ خواہ میری پڑھائی میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, خلل ڈالا جا رہا ہے. اور کبھی جب آنکھ نہیں کھلتی تھی کسی کی آواز دینے پر, صبح اس پر الزام لگایا جائے کہ تم تو سو رہے تھے, تم تو پڑھ نہیں رہے تھے, تو وہ کہہ دیتا تھا کہ میں پڑھتے وقت کبھی بھی جواب نہیں دوں گا. آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے. دکھ یعنی کہ تنگ نہ کرے. بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی, کہ لیمپ اتنا زیادہ تیز جلایا گیا کہ چمنی اوپر سے سیاہ ہو گئی اس کے دھوئیں سے, اور میری زیادہ محویت اور محنت کا نتیجہ سمجھی گئی. اب اس چمنی سے کے سیاہ ہو جانے سے کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری زیادہ محویت یعنی مصروفیت کا اور میری محنت کا نتیجہ سمجھی گئی, کہ میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں, کہ وہ لیمپ اتنا جل رہا ہے کہ اوپر سے چمنی بھی سیاہ ہونے لگ گئی ہے. بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو, لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا. اب والدین کو یہ لگتا تھا کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے, تو انہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار نہ ہو جائے, تو وہ کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو. لیکن وہ کیا کرتا تھا, مصنف کیا کرتا تھا کہ زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ دیتا تھا کہ زمانہ اتنی ترقی کر رہا ہے, میں پڑھوں گا نہیں تو کیا ہوگا, اور اس طریقے کی باتیں کر کے تو ان کا دل خوش کر دیتا تھا.
خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا خدا کر کے اب یہ مشکل جو ہے وہ آسان ہو گئی اور امتحان قریب آ گئے۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ میں بھی امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، یعنی کہ اس نے اب ایک اور چالاکی کھیلنا شروع کی کہ اب اس نے اپنے والدین کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اتنی تیاری جتنی مجھے کرنی چاہیے میری اتنی تیاری نہیں ہے، جیسا میں چاہتا تھا ویسی تیاری نہیں ہے، لیکن میری مسلسل حاضری، یعنی کہ اس کی حاضری تو پوری لگتی جا رہی تھی نا لا کلاس میں، تو وہ تو پورا ریگولر تھا، تو وہ کہتا ہے کہ لا کلاس میں مسلسل حاضری اور شبانہ روز کی محنت یعنی دن رات کی جو محنت تھی، اس نے کیا کیا کہ ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، یعنی روب جما رکھا تھا کہ یہ بڑی محنت کرتا ہے، پوری حاضری ہے اس کی لا کلاس میں، اس کے علاوہ دن رات اس نے بہت محنت کیا ہے، تو یہ لازمی بہت اچھے پیپر دے گا۔ وہ کب ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ اب اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا کہ اس نے ایک اور احتیاط کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے کام کیا کہ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں یہ پیپر دے لیتا ہوں، میں یہ امتحان دے لیتا ہوں، لیکن اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری پھر مجھ پہ نہیں ہوگی، اس کا الزام پھر مجھ پہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں بھی امتحان کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا، کہ مجھے جتنی اچھی تیاری کرنی چاہیے تھی اتنی میری ابھی نہیں ہے۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر امتحان سے گھبرا کیوں رہے، امتحان سے کیوں ڈر رہے ہو، کہ جب محنت کیا تو امتحان بھی دو جا کر، باقی آگے تو کامیابی یا ناکامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے کہاوت ہے، مرد بعید کے ہراساں نہ شود، کہ مرد وہ ہے جو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، تقدیر علاج اور تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، اور تدبیر ہوتا ہے علاج یا پھر حل۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ تقدیر اور تدبیر پہ ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر یہ ثابت کر دیا کہ تدبیر یعنی علاج یا حل سے کوئی چیز بھی حل نہیں ہوتی، بلکہ تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں، یعنی قسمت سے ہی بس کام چلتے ہیں۔ قسمت میں ہے اگر میرا پاس ہونا تو میں پاس ہو جاؤں گا، نہیں تو پھر میں فیل ہو جاؤں گا، یعنی اس سے میں تیاری کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ قصہ مختصر یعنی کہ مختصراً یہ کہ درخواست شریک ہونے کی درخواست دی گئی اور منظور ہو گئی یعنی مان لی گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ کے لیے، ہال ٹکٹ کہتے ہیں رول نمبر سلپ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رول نمبر سلپ کے لیے امتحان جہاں پر ہونا تھا اس جگہ پر امتحانی سینٹر میں پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن دو وجہ سے کامیابی کی امید تھی، اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صرف دو جو وجوہات ہیں ان کی بنا پر ہی مجھے کامیابی کی امید تھی، ایک وہ امداد غیبی کی یعنی کہ کوئی مجھے امتحان میں مدد کر دے یعنی نقل کروا دے، اور دوسری پرچوں کی الٹ پھیر یعنی کہ پرچہ میرا کسی اور کا اور کسی اور کا میرے پاس آ جائے۔ تو شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی امتحان نہیں دیا وہ اس مضمون کو نہ سمجھیں، کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں، امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار یا عند المواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ تو
غیبی امداد یہ ہوتی ہے وہ صحیح سے آپ کو بتا رہا ہے کہ غیبی امداد کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو امیدواران امتحان ہوتے ہیں یعنی کہ جو امیدوار وہاں امتحان دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں, یا پھر کوئی ایسا نیک نگران کار آ جائے اور وہ آپ کی مدد کر دے, یا پھر عند المواقع کتاب یعنی کہ صحیح موقع پر کوئی کتاب آپ کو پہنچ جائے جس سے دیکھ کر آپ اپنا پرچہ حل کر سکیں. پرچوں کی الٹ پھیر وہ بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے, یعنی پرچوں کی جو رد و بدل ہے وہ تو مشکل معلوم ہوتی ہے دیکھنے میں, لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے, یعنی قسمت سب کچھ آسان کر دیتی ہے. بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو بامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں, یعنی کہ کچھ ایسے ملازم بھی وہاں پہ ہوتے ہیں جن کو آپ پیسے وغیرہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پرچہ بدل دیں. یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے, لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا. اب وہ کہتا ہے اس کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ بھی ضرور ہے کہ ایک محنت کرنے والا جس نے بہت محنت کی ہے اس کی محنت کو نقصان پہنچ جاتا ہے کہ آپ بغیر محنت کے اس طرح کے غلط کام کر کے آپ امتحان دیں, لیکن کہتا ہے کہ تدبیر و تقدیر کا ایسا مسئلہ ہے جس کی کارروائی کا حل مطلب اس کا حل جو ہے صرف اسی صورت میں ہی نہیں ہوتا, اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں, اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے یعنی بے وقوفی ہے کہ وہ بہت مشکل سے ہی پیش آتی ہیں, اس لیے ان پر ہم بھروسہ یعنی توکل جو ہے وہ نہیں کر سکتے, وہ بے وقوفی ہے. خیر آمد برسر مطلب 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے. یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے. خیر آمد برسر مطلب یعنی اپنے مطلب پر آنا. تو 9:45 بجے وہ کہتا ہے کہ گھنٹی 1 بجی اور ہم نے کیا کیا کہ بسم اللہ کر کے یعنی اللہ کا نام لے کر ہم امتحان کے کمرے میں داخل ہو گئے. یہاں پر ایک بہت ہی خلیق اور ہنسمکھ نگران تھے, یعنی کہ ہنسمکھ اور خوش مزاج یعنی کہ نگران تھے. مجھے جگہ نہیں ملتی تھی. میں نے ان سے کہا, وہ میرے ساتھ ہو لیے یعنی میرے ساتھ چل گئے. جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے. میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے, اللہ دے اور بندہ لے. بیڑا پار ہے یعنی کہ کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے کہ اللہ دے اور بندہ لے, یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے میرے لیے, اللہ نے دے دیا اور میں نے لے لیا. ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا یعنی پرچہ دیا گیا. میں نے پرچہ لیا, سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا, یعنی ایک ہلکی سی نظر ڈالی اس پر اور پھر اس کو میں نے میز پر رکھ دیا. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا. یعنی کہ اس نے جو پرچہ تھا وہ پڑھا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے چہرے پر بالکل پہلے جیسا ہی اطمینان تھا اور پڑھنے کے بعد یعنی پرچہ پڑھنے کے بعد بھی میرے چہرے پر ویسا ہی اطمینان رہا اور ایسا اطمینان میں نے کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا. خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا, لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے. اب اس نے پڑھا ہی نہیں تھا تو اس کو اندازہ ہی نہیں تھا اس پرچے کے متعلق, تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اندازہ نہیں کر سکا اس کے بارے میں, لیکن نگران کار صاحب جو تھے وہ ان سے کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ جو ہے وہ مشکل ہے. میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے. اب اس نے کچھ بھی پڑھا ہی نہیں تھا, پوری رات وہ سوتا رہتا تھا لیمپ جلا کر, تو اسے کیسے پتا ہوگا کہ یہ کس مضمون کا پرچہ ہے. تو اس نے پورا آخر تک پرچہ پڑھ لیا لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ آخر یہ مضمون کس مضمون کا پرچہ ہے. جوابات کی کاپی دیکھی, اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھی, آخر میں جو ہدایتیں لکھی ہوتی ہیں پرچے کے وہ بھی اس نے پڑھ لی, اس کی جوابی کاپی بھی دیکھ لی. صفحہ اول کی خانہ پوری کی یعنی کہ جو بالکل پہلے صفحے کے اوپر جو آپ کی وہ کالمز وغیرہ بنے ہوتے ہیں فل کرنے کے لیے, کہتے ہیں کہ اس کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا. گارڈ صاحب فوراً ہی آئے. نگہبان یا محافظ کہتے ہیں گارڈ صاحب کو, تو کہتے ہیں کہ وہ فوراً ہی آ گئے. میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے. وہ مسکرائے, زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی.
اب کیا ہوا کہ اس نے ان سے ہی پوچھ لیا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کس مضمون کا پرچہ ہے. اب اس نے خود تو پڑھا ہی نہیں تھا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو گارڈ صاحب تھے وہ مسکرائے اور انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں بولے, لیکن انہوں نے پرچے کے عنوان, یعنی اوپر تو لکھا ہوا تھا عنوان, اس نے وہ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی. تو کیا کیا انہوں نے کہ پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے جس میں قانون کے اصول بتائے جاتے ہیں. دل کھل گیا یعنی کہ خوش ہو گیا. میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا, کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. اب یہ اس کا اپنا خیال تھا کہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں خود سے ہی کچھ نہ کچھ اصول بنا کر لکھ لوں گا. اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے. اب اس کے خیال میں کیا ہے کہ اس مضمون میں ہر شخص کو اپنی جو رائے ہے وہ دینے کا حق حاصل ہے, اس لیے میں خود سے ہی لکھ لیتا ہوں. ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے اور دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک جو مقنن یعنی کہ قانون دان ہوتا ہے وہ ایک اصول قائم کرتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے, اس کو توڑ دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے جو ہے وہ کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں, کہ اس کے خیالات کا پابند کریں, ہم اپنی رائے ہم خود دیں گے. تو میں نے اپنے برابر والے یعنی ساتھ والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی, کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی یعنی آس پاس بھی دیکھا, مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تار گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے. اب گارڈ صاحب کو تو پتا چل گیا نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا, جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس مضمون کا نام کیا ہے تو پھر وہ کچھ لکھے گا کیسے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ نقل ہی کرے گا, ان کو یہ اندازہ تھا, اس لیے وہ اسے ہی دیکھتے رہتے تھے. تو بلائے ناگہانی یعنی ناگہانی آفت کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے. ذرا میں نے ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے. کہ ذرا اس نے گردن ادھر ہلائی تو کیا ہوا کہ نگران کا گارڈ صاحب کی آواز آتی تھی کہ اپنے پرچے پر ہی نظر رکھیے. جی تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے یہاں سے یہاں تک. لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں سے لے کر شرط اٹھا دی جائے تک. اور آپ کے الفاظ ہیں حواس, مختل, صورت اتنی سی نکل آتی, مجمع. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہانی یاد کرنی ہے اتفاق کی برکت. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو جو ہوم ورک دیا آپ وہ اچھے سے کریں گے. اللہ حافظ.